باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے دیکھ لیا عدد کے حوالے سے عدد عقل کی تفصیل گزر تھی کہ عدد عقل کا اعراب کیا ہوگا اور عدد اوسط کا اعراب کیا ہوگا اور عدد اکثر اور عدد اعلیٰ کا اعراب کیا ہوگا۔ یہ تفصیل تو کل ہم نے دیکھ لی ہے۔ آج میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ ہمارے ہاں ترکیب جو ہوتی ہے تو عربی میں ترکیب ذرا تھوڑا سا مشکل سمجھا جاتا ہے۔ میرے خیال میں ذرا اچھا میں کر رہا تھا عربی میں ترکیب ہمارے ہاں تھوڑی سی مشکل سمجھی جاتی ہے، اور اب میری کوشش یہ ہوگی کہ تھوڑی سی ترکیب آپ کے سامنے ایک ٹچ عربی کا رکھا جائے، اور تاکہ وہ عربی کے ساتھ تھوڑی سی ممارست بھی آپ کی آ جائے۔ اب عربی ترکیب ہم کیسے کریں گے، اس لحاظ سے میں جملہ اسمیہ کے کچھ جملے وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اور ان کی ترکیب میں کر کے آپ کو سناتا ہوں۔ آپ نے ذرا غور سے سننی ہے اور پھر میں آپ سے بعد میں سنوں گا بھی عربی میں ہی، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر زیدن عالم، اب بولا زیدن عالم، اب ترکیب ہم کیسے کریں گے؟ زیدن اسم معرب صحیح، آپ نے دیکھا زید اسم ہے، فعل ہے، یہ حرف ہے، ظاہرہ اسم ہے۔ اسم معرب ہے یا مبنی ہے؟ ظاہرہ معرب ہے، معرب، اور صحیح ہے یا جاری مجرا صحیح ہے؟ صحیح ہے۔ تو اسم معرب صحیح، نمبر ایک۔ اور دوسری چیز اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ یرفع بالضمۃ لفظا، اس کو جو پیش دیا جاتا ہے وہ حالت رفع میں لفظی طور پر اس کے اوپر پیش آتی ہے۔ یرفع، اس کو رفع دیا جائے گا، یرفع بالضمۃ لفظا وینصب بالفتحۃ لفظا ویجر بالکسرۃ لفظا۔ ایسا ہی ہو گیا۔ جب زید اسم بھی ہے، معرب بھی ہے، صحیح بھی ہے، تو اس میں معرب صحیح کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہو، جاری مجرا صحیح نہ ہو، اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ یہ 16 قسموں کی پہلی قسم ہے۔ یرفع بالضمۃ لفظا وینصب بالفتحۃ لفظا ویجر بالکسرۃ لفظا۔ نمبر 3 نعیم، پھر کیا ہے؟ مبتدا، یہاں کیا یہ زید کا یہاں کیا اعراب ہے؟ مبتدا مرفوع بضمۃ ظاہرۃ، زید مرفوع ہے اور اس پر ظاہری طور پر ضمہ آ رہا ہے، اور وہ ضمہ کوئی تقدیری نہیں آ رہا۔ اب یہ جو ترکیب میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس میں پوری زید کے حوالے سے جو تفصیل ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ اسم بھی ہے، معرب بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ تو جب صحیح ہے، اس میں معرب صحیح کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ تینوں حالتوں میں وہ بھی ذکر کر دیا۔ یہاں ترکیب میں کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے، نصبی میں ہے، جری میں ہے، وہ ذکر کر دیا کہ یہ حالت رفع میں ہے اور اس کے اوپر رفع ظاہری طور پر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد عالم، زید عالم، عالم کیا ہے؟
یہ بھی اسم معرب صحیح، اس کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ یرفع بالضمۃ اللفظیۃ وینصب بالفتحۃ اللفظیۃ ویجر بالکسرۃ اللفظیۃ۔ حالت رفیع میں اس کا اعراب ہوئی ضمہ لفظی، حالت نصبی میں فتح لفظی، حالت جری میں کسرہ لفظی۔ اور نمبر 3، یہاں کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ یہاں مبتدا نہیں عالم بلکہ کیا بن رہا؟ خبر۔ اور نمبر 4، اعراب کون سا آ رہا ہے یہاں پر؟ مرفوعا بالضمۃ اللفظیۃ۔ یہاں جو رفع آیا ہے وہ ضمہ لفظیہ کے ساتھ آیا ہے، یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے تقریباً ایک اسم کے بارے میں جو جو چیزیں اس کے ساتھ متعلق تھیں وہ ساری چیزیں اس ترکیب کے اندر آ گئیں۔ اسم بھی ہے، فعل اور حرف نہیں ہے، معرب ہے، مبنی نہیں ہے، صحیح ہے، یہ جاری مجرا صحیح وغیرہ نہیں ہے، نہ اس میں مقصور وغیرہ کچھ بھی نہیں، صحیح ہے۔ پھر اس میں معرب صحیح کا اعراب کیا ہوتا ہے تینوں حالتوں میں؟ وہ بھی آ گیا، حالت رفیع میں ضمہ لفظی، حالت نصبی میں فتح لفظی، حالت جری میں کسرہ لفظی۔ پھر اس کے بعد یہ مبتدا ہے، یہاں پر کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور یہاں پر اس کے اوپر مبتدا ہونے کی وجہ سے ضمہ آ رہا ہے ظاہری طور پر۔ اور عالم اس میں معرب صحیح ہے، حالت رفیع میں یا اس کے اوپر اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ضمہ لفظی، حالت نصبی میں فتح لفظی، حالت جری میں کسرہ لفظی۔ یہ تو اس کا اعراب ہوتا ہے اس میں معرب صحیح کا، لیکن یہاں کیا ہے؟ خبر، اور اعراب کون سا ہے؟ ظاہر ہے، مبتدا کی خبر پر کیا اعراب ہوتا ہے؟ مرفوع بالضمۃ اللفظیۃ، ضمہ لفظیہ کے ساتھ مرفوع ہے، اس کے اوپر تقدیری اعراب نہیں ہے، لفظی طور پر عالم ضمہ نظر آ رہا ہے۔ مجھے یہ بتلائیں آپ لوگ کہ اس ترکیب میں آپ کو کوئی مشکل اور دشواری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ جی ایک ہی چیز ہے، ایک جگہ میں نے ظاہری طور پر یا لفظی کا مطلب بھی ظاہری ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سمجھ آ گئی نا؟ بالکل صحیح ہے۔ اور بالکل صحیح ہے۔ اب میں ایک ترکیب اور آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ المعلمات قائمات، معلمات جو اساتذہ ہیں وہ کھڑی ہیں۔ المعلمات قائمات، اب المعلمات یہ کیا ہے؟ جمع المؤنث السالم، جمع مؤنث سالم ہے نا، اس کا اعراب کیا ہوگا؟ یرفع بالضمۃ الظاہرۃ وینصب ویجر بالکسرۃ الظاہرۃ۔ حالت نصبی اور حالت جری میں ظاہری اور لفظی طور پر کسرہ آئے گا، حالت نصبی اور حالت جری دونوں میں، کیونکہ المعلمات، یہ معلمات جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کا اعراب آپ نے پڑھ لیا 16 قسموں میں، حالت رفیع میں ضمہ، اور اس میں حالت نصبی میں فتح نہیں آتا بلکہ حالت نصبی میں بھی کسرہ آتا ہے، حالت جری میں بھی کسرہ آتا ہے، تو کہنا ٹھیک ہو گیا یرفع بالضمۃ الظاہرۃ وینصب ویجر بالکسرۃ الظاہرۃ، یہ اعراب ہوتا ہے جمع مؤنث سالم کا۔ اور یہاں کیا بن رہی ہے؟ المعلمات،
मुब्तदाउन, यहाँ क्या इराब आ रहा है, मरफूउन बिज़म्मतिन ज़ाहिरतिन, यहाँ ज़ाहिरी तौर पर रफा आ रहा है मुब्तदा होने की वजह से। और उसके बाद कहा क़ाइमातुन जमउल मुअन्नस सालिम, ये भी जमा मुअन्नस सालिम है, इसका भी इराब वही है, युरफअ बिज़म्मतिन ज़ाहिरतिन व युनसब व युजर्र बिकसरतिन ज़ाहिरतिन। खबरुन, क्या बनेगा, हाज़िरातुन यहाँ पर खबर बन रहा, खबरुन मरफूउन बिज़म्मतिन ज़ाहिरतिन, क्या बनेगा ये, खबरुन। और यहाँ इराब क्या है, ज़ाहिर मुब्तदा की खबर है, पेश आएगी तो, और जम्मा भी नजर आ रहा है, ज़ाहिरी जम्मा है, तकदीरी नहीं है, मरफूउन बिज़म्मतिन ज़ाहिरतिन। अब मेरा ख्याल में जरा मुझे सुनाएं ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। पहले पहली तरकीब के बारे में कौन सुनाएगा मुझे? पहली तरकीब क्या थी, ज़ैदुन आलिमुन, कौन सुनाएगा? जी, बनीन में से कोई सुनाए, जी सुनाए। नहीं, ज़ैदुन इस्मुन मुअर्रबुन, ठीक है, ठीक है। नहीं, युरफाउ बिज़म्मति लफ्ज़न व युनसबु बिल फतहति लफ्ज़न, पूरा इराब बताएं मुअर्रब मुफरद में। जी, हाँ, व युजर्रु या व युक्सरु बिल कसरति लफ्ज़न, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे मुब्तदाउन बिज़म्मतिल लफ्ज़िय्यति, बिज़म्मतिल लफ्ज़िय्यत, दोनों सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आपने पढ़ा मरफून बिज़म्मतिल लफ्ज़िय्यति, मुझे इसमें जरा ये बतलाइए कि मरफून पे पेश क्यों पड़ी है? ठीक है, ठीक है, ये भी सही है, और इसको मरफून बिज़म, बिल्कुल सही है, एक एक एराब हो जाएगा, बिल्कुल सही है। मुब्तदा उन पे क्यों पेश पड़ी थी, मुब्तदा उन पे क्यों पेश पड़ी थी? इन्होंने कहा कि जो हमने मुब्तदा उन पढ़ा है, ये मुब्तदा उन, ये इसके ऊपर पेश इस वजह से आई है कि इसका आमिल इब्तिदा है। क्या इन्होंने ठीक कहा है, क्या इन्होंने ठीक कहा है कि मुब्तदा उन पे पेश इस वजह से आई है कि इसका आमिल इब्तिदा है? कौन बतलाएगा? इन्होंने कहा मुब्तदा मुब्तदा बन रहा है, इस वजह से इसके ऊपर पेश आ रही है, इब्तिदा ही यानी इसका आमिल है। बनात, मुझे ये बतलाएं कि ये बात ये सही कह रहे हैं? जुमला इसमी है तो आमिल क्या बन जाएगा?
میرا خیال میں بنات کی طرف سے جواب نہیں آ رہا. انہوں نے تو مجھے بھیج دیا کہ یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اور اس کا عامل معنوی ہے. کیا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا نہیں؟ ہاں نہیں، وہ تو الگ بات ہے. میں یہاں پوچھ رہا ہوں، مبتدا ان پہ پیش کیوں ہے؟ ہاں تو پھر یہ مبتدا ہے یا نہیں ہے، اس پر پیش کیوں آئی ہے؟ میرا سوال یہ ہے جی، بنات سے بھی یہ سوال ہے، کیوں پیش آئی ہے؟ نہیں نہیں، میری اب ذرا میری سنیں. اب بات پتہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ ذرا نا تھوڑا سا اس کے اندر معنی کے اندر بھی غور کیا کریں. ٹھیک ہے، معنی کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بنات کا بھی میں نے دیکھ لیا. اچھا بات یہ ہے کہ جب ہم نے کہا زیدن اسم معرب صحیح، اور اس کے بعد یرفع بالضمۃ لفظا وینصب بالفتح ویجر بالکسر لفظا مبتدا. نمبر 3 کیا ہے؟ یہ مبتدا یہاں پر مبتدا واقعہ نہیں ہو رہا، یہ مبتدا خبر واقعہ ہو رہا ہے. کیا معنی ہے؟ زید مبتدا، زید مبتدا ہے، زید کھڑا ہے. تو مبتدا نہیں بن رہا، مبتدا خبر بن رہا ہے. یہاں مبتدا تو مرفوع ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے، یہاں نکرہ آ رہا ہے. زید مبتدا، زید مبتدا ہے. سمجھے؟ زید اسم معرب صحیح، اسم موصوف معرب صحیح، اس کی صفتیں بن کر یہ بھی خبر، یہ پہلی خبر، یرفع ہو گئی، یہ دوسری خبر، مبتدا تیسری خبر، چوتھی خبر کیا؟ مرفوع بضمۃ ظاہرۃ، یہ مرفوع بھی ہے. زید اسم معرب صحیح بھی ہے، حالت رفیع میں اس کا یہ، حالت نصبی جری میں اس کا یہ اعراب بھی ہوتا ہے، یہ مبتدا بھی ہے، یہ مرفوع بھی ہے. یہ ساری خبریں دے رہے ہیں ہم. یہ اسم بھی ہے، اس کا اعراب یہ بھی ہوتا ہے، یہ مبتدا بھی ہے، یہ مرفوع بھی ہے جس کے ساتھ لگے گا وہ خبر ہے. تو یہ ساری خبریں ہیں. اور مبتدا کیا ہے؟ زید. یہ اس کی ساری خبریں آ رہی ہیں. لفظ زید جو ہے، زیدن کون ہے؟ اسم معرب صحیح. زید مبتدا ہو گیا، زید اس میں معرب صحیح ہے، زید مبتدا ہے، زید یہاں مرفوع ہے. تو اس کی خبریں آ رہی ہیں ساری. خبر دیکھ لیں نا، جو ہم کس چیز کی خبر دے رہے ہیں؟ مرفوع ہے، مبتدا ہے، اسم معرب صحیح ہے. اور اس کے بعد کیا کہا تھا؟ عالم اسمون. جی اس کی ترکیب کریں عالم کی. اسمون، ٹھیک ہے، یرفع بالضمۃ اللفظیۃ. اچھا جی، بنات کو ایک منٹ سمجھ، میں ایک منٹ بتا دوں ذرا ان کو سمجھنے. میرا کہنا یہ تھا کہ ہم نے جو ترکیب کی ہے زید اسم معرب صحیح، اب یہ ترکیب میں نے اسم پہ پیش پڑی ہے. کیوں پڑی ہے؟ کیونکہ یہ خبر ہے زید کی. اسم معرب صحیح، یہ دو صفتیں آ گئی اسم کی، موصوف سے مل کر یہ خبر ہوگی. اور مبتدا ان پہ کیوں پیش پڑی ہے؟ یہ بھی زید کی خبر ہے کہ زید مبتدا ہے. جی یہ بھی خبر ہے.
اور مبتدا بھی خبر ہے مرفوعن بضمۃ ظاہرۃ، یہ بھی خبر ہے. اچھا ماشاء اللہ، تو یہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع. اب یہ آگے ہے عالم، اس کی کیا ترکیب کریں گے عالم کی؟ جی عالم کی ترکیب کریں. عالم کیا بنے گا زید عالم میں؟ جی بنین کون کر رہا تھا، کریں. اسم، ہاں حاضر عالم اسم، یہ وہی موصوف معرب صحیح، دو صفتیں مل کر یہ بھی خبر ہوگی ماشاء اللہ. اور آگے کیا تھا؟ خبر یرفع بالضمۃ. دوبارہ بھیجیں. بنات کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بنات کیا پوچھ رہی ہیں؟ کیا پوچھ رہی تھی؟ اچھا جی، اچھا ادھر بھی ایسے ہی خبر، یہاں اس کے اوپر جو پیش آئی ہے خبر ان پر، یہ کس وجہ سے پیش آئی ہے؟ ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ یہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے کہ عالم، عالم خبر ہے، تو ہے آگے تھے خبر بن گئی. جی ماشاء اللہ. اور مرفوع بالضمۃ اللفظیۃ. اچھا بالضمۃ اللفظیۃ، اللفظیۃ کے نیچے زیر کیوں پڑی ہے؟ اللفظیتی کے نیچے کیوں زیر پڑی ہے؟ بالضمۃ اللفظیۃ، مرفوع بالضمۃ اللفظی. جی یہ جو زیر آ رہی ہے ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہا. الضمہ موصوف، اللفظیتی اس کی صفت، اور موصوف کے نیچے جو زیر آ رہی ہے وہ باقی وجہ سے آ رہی ہے بالضمۃ اللفظیہ، اور صفت کا وہی اعراب ہوگا جو موصوف کا ہوگا. اچھا ہمیں کیسے پتہ چل گیا اللفظیتی یہ صفت ہے الضمہ کی؟ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ایسے پتہ چلے گا کہ اگر دو اسم ہوں دونوں پہ الف لام داخل ہو تو وہ دونوں موصوف صفت بنیں گے. دونوں پہ الف لام داخل ہو تو دونوں کیا بن جائیں گے؟ موصوف صفت. سمجھے؟ اور یہاں دیکھیں بالضمۃ اللفظیہ، الضمۃ اللفظیہ، دونوں پہ الف لام داخل ہے، موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہے. موصوف اگر معرفہ تو خبر بھی معرفہ ہونی چاہیے، تو یہاں دونوں معرفات دونوں پہ الف لام داخل ہے، لہذا یہ اللفظیہ اس کی صفت بن رہی ہے. اور صفت کا وہی اعراب ہوتا ہے جو موصوف کا. تو موصوف تو مجرور ہے الضمہ، وہ کیوں مجرور ہے؟ وہ باقی وجہ سے کیونکہ قربا داخل ہے. مرفوع بالضمۃ اللفظیۃ. یہ دو ترکیبیں میں نے آپ کے سامنے کروا دی ہیں. اب بنات بھی اور بنین بھی اس کی پریکٹس کریں اور اس کو اپنی زبان کے اوپر چڑھائیں، اور کل میں ایسے ہی سنوں گا کہ اس کے اوپر کیوں آپ نے کیا ترکیب کیا کریں گے، کیسے کریں گے، اور زبر زیر پیش کیوں پڑی ہے آپ نے اس کے اوپر، یہ آپ نے. اچھا میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں ایک دفعہ، اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں، یہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے. زید عالم، زید اسم، زید اسم معرب صحیح یرفع بالضمۃ لفظا وينصب بالفتحة لفظا ويجر بالكسرة لفظا مبتدأ مرفوع بضمة ظاهرة. دیکھیں میں نے یہاں دونوں کو نکرہ پڑھا، یہ بھی وہ سوچ سکتے ہیں کیونکہ دونوں ہی نکرہ ہے لہذا موصوف صفت بن گئے، ضمہ بھی نکرہ ظاہرہ بھی نکرہ. تو موصوف صفت میں ضروری ہے نا کہ یا دونوں معرفہ ہوں یا دونوں نکرہ ہوں. تو یہ بھی مرفوع بضمۃ ظاہرۃ. اور عالم اسم معرب صحیح یرفع بالضمۃ اللفظیۃ وینصب
وَيُنْصَبُ، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے پورا پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو موصوف کی ترکیب وغیرہ کا بھی پتہ چل جائے. يرفع بالضمة اللفظية وينصب بالفتحة اللفظية ويجر بالكسرة اللفظية. خبر مرفوع بالضمة اللفظية، لیکن بالکسرة اللفظية دونوں پہ اسلام داخل ہے، وہ بھی موصوف بن جائے گا. آگے دوسری ترکیب میں نے کیا کی تھی؟ المعلمات قائمات. المعلمات جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة الظاهرة وينصب ويجر بالكسرة الظاهرة. یہ بھی موصوف دونوں پہ اسلام داخل ہے. مبتدأ مرفوع بضمت ظاہرۃ، یہاں دونوں کو نکرہ پڑھ لیا، یہاں بھی موصوف بنیں گے، اعراب ایک ہی ہے. بضمت ظاہرۃ، ظاہرۃ کے لیے کیوں زیر پڑھی؟ کہ موصوف مجرور، یہ مجرور. موصوف کیوں مجرور؟ اس سے پہلے با ہے. بضمت ظاہرۃ. اور آگے قائمات جمع المؤنث السالم یرفع بضمت ظاہرۃ وينصب ويجر بكسرة ظاهرة. خبر مرفوع بضمة ظاهرة. یہ دو ترکیبیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں. کل آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ریوائز کر کے آنا ہے. انشاءاللہ کل میں آپ سے سنوں گا. هذا هو المرام والله أعلم بحقيقة.